یہی جرم ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ کو اپنا جرم خود پتہ چل گیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو آپ کی پارٹی نے دیکھنا ہے۔ کیا آپ کو واقعی آپ کہہ رہے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، معافی مل جائے گی؟ میرے اول روز سے لے کر آج تک واحد گناہ یہ ہے کہ جو ورکرز نے اور عوام نے جو عزت دی وہ اس قیادت کو نہیں دی، اور یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا انہوں نے، اور اب اسی عوام میں قبولیت کو کمزور کرنے کے لیے خان سے جیل کے اندر ذرائع کو بنیاد بنا کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ورنہ خان نے کبھی اس طرح کیا ہے؟ کبھی خان نے علیم خان کے خلاف بیان دیا ہے، کبھی خان نے جہانگیر زرین صاحب کے خلاف دیا ہے، پرویز خٹک صاحب کے خلاف دیا ہے، فواد چودھری صاحب کے خلاف دیا ہے؟ کوئی ایک لیڈر بتائیں۔ اور مجھ میں تو یہ تھا نا، میں تو خان کی پارٹی میں نہ کوئی وزارت دی مجھے، نہ کوئی چیئرمینی دی، نہ کوئی منصب دیا، مار کائی چلے جو بھی کائی اس کا احسان نہیں جتاتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو تھے، اگر میڈیا ٹرولنگ تو خاقان عباسی صاحب کی بھی ہو رہی ہے نون کے ہاتھوں، اور جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح صاحب ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ تو ایک وزیر خزانہ اور ایک وزیر اعظم رہے تھے، میری کیا حیثیت تھی؟ تو پھر آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا مستقبل پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں مستقبل تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بالکل درست بات۔ ساری کوششیں یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے میرے کردار کو، میری شخصیت کو عوام کی نظروں میں گرایا جائے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اگر اللہ جو ہے وہ میری حیثیت کو گراتا تو گر چکا ہوتا۔ آج بھی میں پشاور میں گیا ہوں تو جگہ جگہ پہ لوگوں نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہے۔ وہی پیار، وہی محبت، وہی قبولیت، اور یہی چیز میرا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور میں پی ٹی آئی میں یا اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ میں نہ فارورڈ بلاک میں اس فارورڈ بلاک میں جانے سے انکار کر چکا ہوں، میں نے ماضی میں اپنا ووٹ 2 ارب پہ نہیں بیچا، اور میں آج بھی اس تمام گالم گلوچ، ڈسگریس اور ڈس رسپیکٹ کے باوجود اس مظلوم بے گناہ شخص جو جیل میں مقید ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں پھر بھی مجھے یہ جواز نہیں دیتی ہیں کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں، ورنہ ساتھ چھوڑنا ہوتا سودا کر لیتا۔ ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کیا فارورڈ بلاک جلد بن رہا ہے، سامنے آ رہا ہے جس کا آپ نے حصہ بننے سے انکار کیا؟ دیکھیں میں آپ کے توجہ سے ایک اہم بات آج پہلی دفعہ کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے کیسز میں 4 مہینے کا وقت دے دیا ہے۔ جی اب پنجاب کے MNAs میں پریشانی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ بار بار وہ جا رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی کیا سٹیٹس ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ 4 ماہ میں جو نظام عدل کی حالت ہے اس کو جواز بنا کے کافی ہمارے تقریباً 90% ہمارے پارلیمنٹیرین 9 مئی کے کیسز میں ملزم ہیں، چاہے MPAs ہو یا MNAs حضرات ہو۔ اب فکر ان کو بھی لگی ہوئی ہے کہ جی یہ تو اگر ہمیں سزا دلائیں گے تو ہم تو نان سیٹ ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہیں ان کو جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جی فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں تو پھر جو ہے آپ کی بریت بھی ہوگی اور آپ سیٹ پر بھی رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ 4 ماہ بڑے کروشل ہیں، 4 ماہ نہیں بلکہ 2 ماہ، اور یہ تو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ ان ٹرائل سے کیا چیز برآمد ہونی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔